ہیلو غالب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ غالب بھائی، میرا کویشچن تھا، کیونکہ آپ اسلامک ہسٹری کے بارے میں آپ بہت جانتے ہیں، تو میرا کویشچن تھا کہ اسلام کا ایک بہت بڑا پارٹ حدیث ہے، کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ ایک ادھوری کتاب، ادھوری سی لگتی ہے. تو میرا کویشچن یہ تھا کہ مطلب 200 سال بعد تقریباً حدیث آئی ہیں، تو اس سے پہلے جو مسلمان تھے آل اوور دا ورلڈ، وہ کیا صرف قرآن کو ہی سب سے بڑی چیز مانتے تھے اور اللہ کو ہی ڈائریکٹ مطلب انہی کی باتیں فالو کرتے تھے، یا اس وقت بھی کوئی ایسا نظام تھا کہ جس سے وہ محمد کی ٹیچنگز ان تک پہنچائی جاتی تھی، ان کی باتیں کہ کس چیز کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ اور میرا یہ سوال ہے کہ کیونکہ بخاری کا آنا اور یہ لکھنا خدا کا پلان نہیں لگتا، کیونکہ 200 سال کے بعد لکھی گئی اور 200 سال تک خدا چپ کیسے رہ سکتا تھا؟ تو میرا یہ سوال ایک اور دوسرا ہے کہ کیا اگر احادیث کو نکال دیا جائے اسلام سے تو کیا قرآن اتنا اسٹرانگ نہیں لگتا؟ اور اگر احادیث نہ آئی ہوتی، ایسا مان لیتے ہیں، تو کیا اسلام آج تک بچا ہوتا یا نہ بچا ہوتا؟ اس پر میرا یہ سوال. پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ حدیث سے پہلے کا اسلام کیسا تھا. جی میرا خیال جو ہے اصل میں سوال یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جی جی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ اسلام کیسا تھا. دیکھیں، سرکاری طور پہ انفورس ہونے والے ریلیجنس کا ایک پرابلم ہوتا ہے ہسٹری میں، ہمیشہ رہا ہے اور سب کے ساتھ ایک جیسا ہی کام ہوتا ہے کہ لوگ مذہب اپنا لیتے ہیں مگر وہ پریکٹس نہیں کرتے. اس کی جا بجا شکلیں ہمیں پوری اسلامی دنیا میں پھیلی ہوئی دکھائی دے دیتی ہیں کہ کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ مسلمان کزن میرج نہیں کریں گے، کوئی جگہ ہوگی جہاں پہ دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ مسلمان خطرہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، کوئی جگہ ایسی ہے وہاں پہ داڑھی نہیں رکھ رہے، کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پہ لڑکیاں پورے ٹاؤن میں ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں اور انہوں نے زرق برق لباس پہنے ہوتے ہیں اور وہ اپنی خوبصورتی دکھاتی ہیں اور پھر ان کے رشتے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ٹوٹلی غیر اسلامی چیز ہے. تو یہ وہ رواج اور روایتیں ہیں جو کہ اسلام سے پہلے کے لوگوں میں چلی آ رہی. اب اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام ایسے نہیں پھیلا جیسے اسلامی کتابوں میں لکھا ہے. جو حقیقت ہے، جو آرکیولوجی سے اور جو کنٹمپرری اس وقت کی چیزوں سے سامنے آتا ہے کہ عرب آتے تھے، عرب کسی جگہ پہ قبضہ کر لیتے تھے یا حکومت میں لے لیتے تھے، ان سے وہ ٹیکس لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ادھر سے بات آگے چلتی تھی. اور کیرن آرمسٹرانگ نے اسلام کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے نا، بہت زیادہ مشہور، اس کا ذہن میرے منہ ذہن سے نام نکل گیا، جو کہ مسلمان بڑی پسند کرتے ہیں. ہسٹری وہ یہ آف گاڈ. کہتی ہے کہ ہاں، نہیں، ہسٹری آف گاڈ نہیں ہے، دوسری کتاب ہے، وہ میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. تو اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان 9ویں صدی تک لوگوں کو مسلمان ہی نہیں کرتے تھے. اب حقیقت بالکل ایسی ہی ہے، کیونکہ 9ویں صدی تک اسلام کی وہ شکل ہی نہیں تھی، اسلام وہ تھا ہی نہیں جو کہ آج آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن موجود تھا، اور قرآن اس طرح کی کتاب تھی کہ وہ جو ہے نا، وہ ایسا اسلام پیش کرتا تھا جو کہ ہر علاقے اور مذہب، ہر علاقے کے لوگوں میں ڈھل جاتا تھا. اور مذہب اسی طرح پھیلتے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے. کرسچینٹی کی پاور بھی ایسی ہے، اور خاص طور پہ پالزم ایک ایسی چیز تھا کہ پال جہاں بھی جاتا تھا نا، ان کے علاقے کا پہناوا اور ان کے علاقے کے کھانے کو برا نہیں کہتا تھا. شروع میں جو پترس وغیرہ جو یہودی سے کرسچن بنے یا یہودی تھے، وہ جو بھی تھے، وہ سور نہیں کھاتے تھے. پال جہاں بھی جاتا تھا سور بھی کھا لیتا تھا، جو بھی وہ پکاتے تھے وہ کھا لیتا تھا، وہ انہیں نفرت کا احساس نہیں دلاتا تھا. تو عام طور پہ دنیا میں مذہب اس طرح پھیلتے ہیں کہ سرکاری طور پہ مذہب آ جاتا ہے، لوگ جو بھی کلمہ شلمہ فلاں ڈمکاں جو بھی ہوتا ہے ختنہ کرانا وہ کرا لیتے ہیں، اور باقی وہ میجورٹی اپنا ہی ریلیجن اور اپنے روایات فالو کرتے رہتے ہیں، صرف وہ نام کو اس مذہب کے لوگ ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے. اور اسپیشلی اسلام کے کیس میں جب 7ویں اور 8ویں صدی اور 9ویں صدی کے مڈ تک، بلکہ 10ویں صدی کے آلموسٹ شروع تک، کوئی پراپر اسلامک جورسپروڈنس اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اور اگر کہیں کرتی بھی تھی وہ پاکٹس کی شکل میں ایگزسٹ کرتی تھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں تو جورسپروڈنس ایگزسٹ کرے گی، قاضی ہوگا، لوگوں ان کو وہ اسلام انفورس کرائے گا. مگر اگر آپ اسی طرح کسی اور شہر میں چلے جائیں، فرض کریں طائف میں، تو طائف میں کوئی ایسا نہیں ہے. وہاں پہ لوگ عام طور پہ اپنا عرب کلچر ہی فالو کر رہے ہیں، کہنے کو وہ مسلمان ہیں، نکاح بھی وہ مسلمانوں کا پڑھاتے ہیں، دفن بھی وہ مسلمانوں والا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی وہ پڑھتے ہیں، مگر میجارٹی اپنی پیگن پریکٹسز یا جو بھی ان کی ارلیئر پریکٹسز تھی ان کو فالو کر رہے ہیں.
یہی کام اسلامی دنیا میں جاری و ساری تھا. پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب بغداد کا شروعات ہوتی ہے، کوفہ، بغداد اور جو اس طرح کے دمشق کے بڑے بڑے شہر جب سینٹرز بنتے ہیں، پھر وہاں سے اسلامک رائٹنگ شروع ہوتی ہے. اور حدیثیں آپ 200 سال کہہ رہے ہیں، بخاری اسلام مسلمانوں کے دعویٰ کے مطابق 256 سال بعد لکھی گئی ہے، کیونکہ 256 سال بعد یہ مرا تھا بخاری. ٹھیک ہے، مگر ہسٹورینز جو ہیں وہ اصل میں اس کو 256 کا نہیں مانتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ تقریباً 350 سے 400 سال بعد حدیث پراپرلی لکھی گئی ہے، اور باقی حدیثیں اس سے بھی بعد لکھی گئی ہیں. کچھ حدیثیں 14ویں اور 15ویں صدی تک لکھی جاتی رہی ہیں حدیث کی کتابیں، جن میں صحیح ستہ بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح کتاب الکافی وغیرہ یہ پچھلے 600-700 سال کی ہی کارستانی ہے ٹوٹل ساری، اس سے پیچھے نہیں تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شروع کا اسلام حدیث کے بغیر کیسا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں یاد تھی، لوگ حافظ قرآن بھی بنتے تھے، لوگوں کو چیدہ چیدہ اسلام سے متعلق وہ قوانین بھی پتہ تھے جو قرآن میں خود بھی موجود نہیں تھے اور وہ اسلام کا حصہ تھے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی پرانی تاریخ میں تو یہ مل بھی جاتا ہے کہ معاویہ کے انڈر اور عبد الملک کے انڈر جب یہ عرب کہیں بھی جاتے ہیں تو یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کس قانون کے تحت اپنے آپ کو گورن کرتے ہو. جیسے کہ کرسچن سے پوچھتے ہیں، سیزریا اور یہ لیوانٹ کے ایریا کے کرسچن سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو کس طریقے کے مطابق گورن کریں گے. تو دو بشپ جو ہوتے ہیں نا، دو ڈفرینٹ ڈینومینیشنز کے کرسچن، وہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے ان دونوں کا اس بات پہ. تو وہ ایک یہ کہہ دیتا ہے کہ ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس انجیل میں ایسا سسٹم ہے، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس انجیل میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو جو مسلمان گورنر ہوتا ہے کہ تم پہ موسیٰ کی شریعت نافذ کی جائے گی پھر. ٹھیک ہے، تو آرکیالوجی یہ کہتی ہے کہ جب معاویہ اور مروان کے وقت میں عباسیوں سے پہلے یہ عرب کہیں بھی جاتے تھے تو یہ موسیٰ کی شریعت نافذ کرتے تھے. اور ہسٹوریکلی بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کسی جامد شکل میں موجود نہیں تھا. قرآن ایک کتاب کے طور پہ اور حضرت محمد کا تصور ایک نبی کے طور پہ موجود ہو سکتا ہے اور شاید تھا. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں سمجھا جا رہا تھا نبی کی آئیڈینٹی کو کوئی جوڈو کرسچن ٹریڈیشن یا خاص طور پر یہودیوں کے ٹریڈیشن سے ڈیفرنٹ نہیں سمجھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک نبی عربوں میں بھی آ گیا اور بس ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر کتاب اس کی قرآن ہے اور وہ اس کے مطابق چلتے ہیں اور وہ مانتے ہی موسیٰ کی شریعت کو ہیں. تو اگر اب دیکھا جائے کہ قرآن ہو اور کمپلیمنٹری موسیٰ کی شریعت ساتھ ہو یعنی تورات، تو واقعی قرآن کو کی ٹوٹل انٹرپریٹیشن، اس بارے میں کئی ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کی انٹرپریٹیشن یہودیوں کی شریعت اور ان کے شریعہ لا کے انڈر آرام سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، بلکہ کی جاتی تھی شروع میں. پھر بعد ازاں جب انہی عربوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں اپنا ایک علیحدہ تشخص بنانا ہے، ہم یہودیوں کی بات کے اوپر نہیں رہ سکتے، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر فقہ اور قانون اور ہر ایک چیز اور حدیثیں فلان ہم کہاں لکھ دی. دوسری بات یہ ہے کہ حدیثیں لکھنے والے بھی اصل میں یہودی تھے شروع میں، جنہوں نے حدیثیں لکھنی شروع کی تھی. کوفہ میں پھر ہرا جو شہر تھا، ٹھیک ہے، بیسیکلی صحیح ہے، وہ جو شہر تھا وہ یہودیوں کا سینٹر تھا، اور وہاں پہ وہ بیبلونین تالمود کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی حدیثیں لکھ رہے تھے اور اس کو بھی وہ تالمود ہی کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، تو جب وہ لوگ سب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اسلامی حدیثیں لکھنی شروع کر دی. تو جو آرکیالوجسٹ اور ہسٹورین ہیں، خاص طور پہ جو اس ریجن کی ہسٹری پہ کام کرتے ہیں اور اسلامک ہسٹری اور لنگوسٹکس پہ کام کرتے ہیں، وہ یہ پکچر پیش کرتے ہیں اسلام کی کہ پہلی 2-3 صدیوں میں جو اسلام تھا، خاص طور پہ آل امیہ اور آل مروان کے دور میں جو اسلام تھا وہ قطعاً ڈفرینٹ تھا. ٹھیک ہے، پھر الصفا کے وقت آتا ہے عباسیوں کا وقت، اور عباسیوں کے وقت کے بعد جا کے پھر ہمیں آہستہ آہستہ جو سپلیمنٹری کتابیں ہیں وہ ملنی شروع ہوتی ہیں، اور اس کا سلسلہ تقریباً 13ویں صدی تک جاری رہتا ہے. اور پہلے سنیوں کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، صحیح ستہ وغیرہ، جس میں بخاری کا نمبر 1 ہے. سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ اصل میں سیرت رسول ابن ہشام نے جو لکھی تھی وہ تھی. واقعی کی کتاب تھی جو کہ کیا تھی، اس کا کیا نام ہے، تاریخ ملاحم جو تھی وہ تھی.
ٹھیک ہے. پھر اس طرح سیرت ایک واقدی نے بھی لکھی تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں which has been lost to time. ٹھیک ہے. پھر اور اس طرح سے کچھ اور کتابیں تھیں حدیث کی پہلی کتابیں جیسے موطا امام مالک. میں اس کو نہیں مانتا کہ وہ بخاری سے پرانی ہے کیونکہ موطا امام مالک میں اور مسئلے موجود ہیں اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ پھر ایک طرح سے ایک کانفلوئنس بنتا ہے اور بغداد کی سلطنت کا جب عروج آتا ہے تو وہی اسلامی اسکالرشپ کا عروج ہے جس کے اندر اصل میں انہوں نے قرآن پڑھ کے اور چیزیں کر کے اور کچھ حدیثوں کا جو کہ جھوٹی حدیثیں یہودیوں نے گھڑ رکھی تھی, کوئی موسیٰ کی تھی, کوئی کس کی تھی, کوئی فلاں کی تھی, کہاں تھی, بہت ساری حضرت محمد پہ چپکائی گئی, علی پہ چپکائی گئی اور کرا کے تو وہ جو ہے نا ایک ڈسٹنکٹ آئیڈینٹی کریٹ کی گئی. ورنہ قرآن کی تشریح 100% موسیٰ کی شریعت کی روشنی میں کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, آرام سے ہو جاتا ہے. اور جب وہ نہیں تھی تو تب اسی شریعت کی روشنی میں قرآن کی تشریح کی جاتی تھی اور وہ کمپلیمنٹ کرتی تھی اس کو. تو یہ اصل میں جو ایک لائکلی سینیریو ہے وہ یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 100% صحیح ہوگا, آہستہ آہستہ ریسرچ جب آگے جائے گی تو باتیں اور مزید نکلیں گی, مگر دس از سم ویئر دا بیسیکلی دا ناٹ از. وی ڈونٹ نو کہ ایگزیکٹلی کس جگہ ہوگی. جی غالب بھائی آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اچھا غالب بھائی میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں آج کل کے مسلمانوں کو, وہ حدیث کو بڑا فالو کرتے ہیں اور بہت اسٹرانگلی, حالانکہ یہ بہت بیسک سی بات ہے جو ہر انسان کے ذہن میں آتی ہوگی اگر وہ تھوڑا سا سوچے کہ ایک آپ جیسے بتا رہے ہیں بخاری 300 سال بعد اگر آئی ہے تو ہر حدیث جو آج لوگ صحیح بھی مانتے ہیں وہ بھی ہمیں کیا پتہ صحیح نہ ہو. آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ 300 سال پیچھے کے ایک جو بندہ ایگزسٹ کرتا تھا اور آپ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں, اس نے کیا کیا باتیں بولی تھیں, اس سے کس نے سنی تھی, آپ یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آج بھی لوگ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں حدیثوں میں, حالانکہ اس سے تو اور اختلاف پیدا ہو رہے ہیں مسلمانوں میں, جیسے رفع الجدین کرنا ہے نماز میں نہیں کرنا اور اس طرح کے مسائل. اور تو پھر کیا ایسی وجہ ہے, کیا یہ وجہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا تو اسلام ادھورا ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایک حدیث کی کتاب بھی تو لکھ سکتا تھا تاکہ میں اپنے نبی کی بات ڈائریکٹ مسلمانوں تک رکھوں. تو یہ تو انسان نے لکھی ہے نا کتاب, یہ تو مسلمان خود بھی مانتے ہیں کہ بخاری ایک ہیومن تھے. تو کیوں وہ اتنا اسٹرانگلی اس کو قرآن کے بعد اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں بخاری مسلم کو کہ ہاں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, حالانکہ کیونکہ ہمیں وہ کیا پتہ وہ بھی سپلیمنٹری صحیح. مٹیریل بن گیا نا. اب قرآن تو شاعری ہے, اس کے اوپر آپ کیا کریں گے. قرآن کا اگر سارا مٹیریل بھی دیکھ لیا جائے, میرے خیال ہے 1,00,000 ورڈز ہیں شاید, کہ کتنے ہیں ورڈز, آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں, تھوڑے ہی ہیں جی بالکل, ٹھیک ہے, زیادہ ہے بھی نہیں ہے. تو بہت بڑے لیٹرز میں لکھا ہوتا ہے اس لیے قرآن بڑا لگتا ہے. اگر آپ واقعی اسے جس طرح سلیس لکھی ہوتی ہے اردو میں اس طرح کریں تو یقین کریں جتنے بڑے بڑے آپ نے سپارے چھاپے ہوتے ہیں اتنا پورا قرآن نکل آئے گا. تو پرابلم جو مین ہے نا وہ یہی ہے کہ قرآن شاعری ہے, شاعری کو تشریح کی ضرورت پڑتی ہے. دیٹ از واٹ ایکچولی لیڈ ٹو حدیث. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے شاعری کی تشریح تو کرنی ہے نا, کہ مطلب کیا نکل رہا ہے اس کا. تو حدیث کی ضرورت پڑ گئی وہاں سے. پھر حدیث کی جب ضرورت پڑ گئی تو ظاہری بات ہے کہ مسلمان علماء نے زیادہ سے زیادہ حدیث پہ اس لیے ریلائی کیا کہ قرآن ڈز ناٹ ٹیل یو مچ ایکچولی, دیٹس دا بگ پرابلم. سو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو حدیث بیسیکلی ایک کانفلوئنس نیچرل ہے, ایک فلو نیچرل ہے. کہ قرآن جب اتنا مطلب ایک بالکل ہی ویگ سی چیز ہے, قرآن اگر فرض کریں کہ آپ کسی انسان کو پڑھنے کے لیے دے دیں اور آپ اسے کوئی حدیث نہ دیں, کوئی تفسیر نہ دیں, کوئی بندہ اسے کچھ نہ بتائے, تو قرآن ول میک اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سینس ٹو دیٹ پرسن. اگر آپ انجیل کسی کو دے دیں یا بائبل دے دیں کرسچنس کی اٹھا کے, تو آئی تھنک کہ وہ 80% آئیڈیا گراسپ کر لے گا کہ یہ کتابیں کیا کہہ رہی ہیں اور ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, بٹ فار قرآن نو ون وڈ بی ایبل ٹو گراسپ. مطلب فرض کریں کوئی جاپانی لے آئیں اٹھا کے, آپ ایسا جس نے آج تک کبھی قرآن نہ پڑھا ہو, جسے کوئی پتہ نہ ہو, آپ قرآن کا ٹائٹل بھی نہ اس پہ لگائیں اور کتاب اٹھا کے اس کو پکڑا دیں, اس سے کہیں کہ یار تم نے کل آگے نا پڑھ کے یہ مجھے اس کا ریویو دینا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سوشل ایکسپیریمنٹ کیا جائے تو دیٹس گوئنگ ٹو گیو اس اے لاٹ آف سرپرائزز دیٹ واٹ ایکچولی قرآن وڈ مین ٹو اے پرسن جو کہ آج سے اس وقت میں رہتا ہوگا جب حدیث نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ایکسپیریمنٹ ضرور کرنا چاہیے. اگر کبھی میرے پاس زندگی میں ایسی کوئی
سچویشن ہو کہ میں کر سکتا ہوں تو میں ڈیفینیٹلی دنیا کے کسی ایسے کلچر سے اٹھا کے ایک آدمی کو لاؤں گا جسے اسلام کا ذرا بھی پتہ نہ ہو، اور اسے ایک قرآن کی آپ ٹرانسلیشن دے دیں اور اس پہ آپ نہ لکھیں گے یہ قرآن ہے، اور کوئی آیت نمبر نہ لگائیں اور آپ اس کو اٹھا کے دے دیں اور اسے کہیں گے یار یہ بتا یہ کیا کہہ رہا ہے، تو آئی وڈ بی سرپرائز ٹو لسن دیٹ پرسنز پرسپیکٹو، کیونکہ وہ بالکل ہی ایک 100% کوئی ڈفرینٹ سی بات اٹھا کے آپ کو دے دے گا. ٹھیک ہے، اٹ وڈنٹ میک مچ سینس. ٹھیک ہے، چلیں پھر چلتے ہیں آگے. صحیح. جی غالب بھائی، بات میں میرے سوالات کے مجھے نا جوابات سارے مل گئے، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اچھا، میرے ذہن میں ابھی ویسے ہی بات آ رہی تھی، میں نے ایک بار پچھلی سیٹرڈے کو میں جوائن ہوا تھا لیکن وہ میں بات نہیں کر سکا تھا. اچھا، یہ ہماری جو زندگی ہے کمپلیٹلی نیچرل ہے اور ایوولوشن سے ہم آئے ہیں سارا کچھ. اچھا، خدا کے بغیر ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، تو کیا جو ری انکارنیشن کی تھیوری پیش کی جاتی ہے کیا وہ بھی پاسبل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم انسان پتہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایوری ریلیجس نان سینس از ایز مچ ان لائکلی ایز اینی ادر. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. ری انکارنیشن کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وائی شوڈ بی بلیو ان دیٹ نان سینس؟ اوکے. ٹھیک ہے، کیوں؟ سمپل سی بات ہے نا، وائی شوڈ جی بی؟ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، نان سینس بات ہے. ٹھیک ہو گیا. شکریہ ٹھیک غالب ہے، بھائی. چلیں، اوکے. اوکے، تھینک یو.